بے آنا کے تعلق سے مجھ سے زیادہ آپ اس بات کو جانتے ہیں بے آنے کا کیا معاملہ ہوتا ہے. جب کوئی چیز آپ خریدتے بیچتے ہیں تو آپ جس مثال کے طور پر سامنے والے کو کوئی چیز لینا چاہتے ہیں تو آپ اس کے پاس بے آنا کے طور پر کوئی رقم دے دیتے ہیں. وہ بے آنا اس بات کی ضمانت ہوتی ہے کہ بھائی یہ مال، یہ آپ کا جو مال بھی ہے، جو بھی چیز ہے، یہ کسی کو بیچنا مت، یہ میں لوں گا. تو اس لیے میں بے آنا پہلے آپ کے پاس جمع کرا رہا ہوں. ٹھیک ہے، اس کا مسئلہ بھی انشاءاللہ میں بتاؤں گا. تو آپ حضرات کو یہ بات میں پہلے بتا چکا ہوں کہ دکان یا مکان کا کرایہ، جب ہم مکان کرایہ پر لیتے ہیں تو باقاعدہ پہلے ایڈوانس دیتے ہیں. تو اس ایڈوانس کے ہمیں زکوٰۃ نکالنی ہوگی، اس کی بھی زکوٰۃ فرض ہے. ہاں، نکالنا ابھی فوراً فرض نہیں ہے، جب وہ پیسہ ہمارے پاس واپس آ جائے گا تو اس کی پھر زکوٰۃ نکالنا فرض ہوگی. ٹھیک ہے نا. کیوں فرض ہے اس کی زکوٰۃ؟ کیونکہ وہ ہمارے عرف میں قرض کی صورت ہے. جس طرح ہم نے کچھ پیسہ کسی کو قرض دیا ہوا ہو تو اس دیے ہوئے قرض کی زکوٰۃ ہم پر فرض ہوتی ہے. اسی طریقے سے ہم نے جو سامنے والے کو مکان یا دکان کرائے پر لینے کی وجہ سے جو ایڈوانس دیا ہوا ہے وہ بھی قرض کی صورت ہے، لہٰذا اس کی بھی زکوٰۃ فرض ہوگی. اگرچہ ابھی فوراً نکالنا فرض نہیں ہے، جب وہ پیسہ میں ریٹرن ملے گا تب اس کی زکوٰۃ نکالنا فرض ہوگی. ٹھیک ہے. اسی سے ملتا جلتا ایک مسئلہ آج کا بیانہ کے تعلق سے، وہ بھی سماعت فرما لیں. آپ کوئی پلاٹ، کوئی پراپرٹی، کوئی مکان، کوئی دکان خریدنا چاہتے ہیں. اب اس کی جو ہے ویلیو رکھ رکھی ہے ببلو بھائی نے بھی، ادھر سے جو ہے اللہ نے کی دے ہمارے زید بھائی نے بھی، ادھر سے ابو بکر بھائی نے بھی، اور آپ یہ چاہتے کہ تو میں ہی لوں یار. تو آپ نے جا کر کے جو مکان مالک تھا، جو دھنی تھا، اس کے ہاتھ میں کچھ بیعانہ رکھ دیا. اسی کو بیعانہ بولتے ہیں نا بھائی. آپ نے اس کے سامنے وہ رقم رکھ دی جس کو آپ بیعانہ کہتے ہیں، اور وہ رکھ کر کے آپ نے کہا کہ بھائی یہ کسی کو مت بیچنا، یہ میں لوں گا. جی ہاں، زبان کی ضمانت اس کو کہا جاتا ہے. ویری رائٹ. ٹھیک ہے. اور ہمارے یہاں عرف ہے، ہم اس کو بیعانہ بھی بولتے ہیں. تو آپ نے اس کے ہاتھ میں رکھ کر کے کہا کہ میں لوں گا، وہ بھی راضی ہو گیا، چلو ٹھیک ہے تم لے لینا. اب یہ جو بیعانہ زبان کی ضمانت جو اس کے ہاتھ میں ہے، اس کی زکوٰۃ آپ نکالیں گے نہیں نکالیں گے؟ بالکل نکالیں گے. اس کے دو صورتیں. نمبر 1، آپ نے جو اس کو بیعانہ دیا ہے یا تو وہ امانت کے طور پر دیا ہے کہ بھائی سنبھال کے رکھنا، یہ چیز میں ہی لوں گا، یہ جو زمین پراپرٹی میں ہی لوں گا، یا پھر آپ نے وہ اس کو قرض کی صورت میں دیا ہے کہ چاہے تو وہ اس کو استعمال کر لے، بھلے اپنے کام میں لائے، جب میں اس کی پراپرٹی خرید لوں گا تو مجھے ریٹرن کر دے گا. تو دونوں صورتوں میں اس کی زکوٰۃ آپ کو نکالنا ہی ہے. اگر آپ کو سمجھ میں نہ آیا ہو تو پوچھ لیجئے، سمجھ میں آ گیا ہو تو کچھ بولیے. ٹھیک. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، جیسے اگر اس نے کرائے میں کاؤنٹ کر لیا تب تو ختم ہو گئی بات. عبد الرحمان میں بہت اچھی بات اس میں ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں تو میں آپ کو حضرات کو سنا دوں. یہ کہہ رہے ہیں کہ جب ہم نے کوئی مکان پر کرائے پر جب مکان یا دکان لی تو ہم نے جو اس کو ایڈوانس دیا، تو اب مکان مالک نے اس ایڈوانس کو کرائے میں کر لیا تو اس کی زکوٰۃ کیسے نکلے گی؟ اس کی زکوٰۃ پھر نہیں نکلے گی. یہ میں اس وقت کی بات بتا رہا ہوں کہ آپ نے دکان یا مکان کرائے پر لیا، اس کو آپ نے ایڈوانس دیا، بھائی یہ لو پکڑو 40,000 روپے، اب میں جو ہے آپ کو پر منتھ دیتا رہوں گا، اور یہ میں اس لیے دے رہا ہوں کہ میں کہیں بھاگ کے نہیں جاؤں گا، جب میں خالی کرنے لگوں تو یہ ایڈوانس مجھے واپس چاہیے. ایسا ہی تو ہوتا ہے ہمارے یہاں پر. تو وہ آپ کو واپس دیتا ہے، وہ اسی کو ایڈوانس کہتے ہیں. اگر وہ سچویشن ہے جو عبد الرحمان میں نے کہا کہ حضرت وہ ایڈوانس جو ہم نے دیا تو اس میں وہ پورتی کر لے گا مہینے کے کرائے میں، تب تو کوئی دقت ہی نہیں ہے، وہ اس کے اندر کاؤنٹ ہو جائے گی. لیکن جب وہ بعد میں اگر ہم کو ملتا ہے وہ پیسہ تو پھر اس کی جو ہے زکوٰۃ کو نکالنی ہے. ایک ضروری مسئلہ اور سنیں آپ سبھی حضرات، تقریباً تاجر تجارت سے ریلیٹڈ ہیں، بزنس کرتے ہیں ماشاءاللہ. ایک مسئلہ آپ کو بتا رہا ہوں، غور سے سنیے گا. آپ نے کوئی چیز خریدی مگر ابھی اس پر قبضہ نہیں کیا، وہ اس دھنی کے پاس ہی ہے. ٹھیک ہے، آپ نے خرید تو لی، سمجھ لو پیمنٹ بھی کر دیا، لیکن ابھی وہ چیز آپ کی اسی کے پاس ہے، وہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، آپ نے قبضہ نہیں کیا. تو یاد رکھنا اس کی زکوٰۃ نہ تو اس پر واجب ہے ابھی، کس پر؟ بیچنے والے پر، کیونکہ وہ اس کا مالک ہی نہیں، وہ تو بیچ چکا. اور آپ پر بھی فی الحال واجب نہیں اس کی زکوٰۃ ابھی فی الحال. کیوں؟ مالک تو ہے آپ مگر آپ کا قبضہ نہیں ہے. اس کے پاس قبضہ ہے مگر مالک نہیں، آپ مالک ہیں مگر آپ کے پاس قبضہ نہیں. اور زکوٰۃ فرض ہونے کے لیے دونوں چیزیں چاہیے، آپ مالک بھی ہونی چاہیے اس چیز کے، اور وہ چیز آپ کے انڈر میں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. تو اس کے اوپر تو بالکل ہی زکوٰۃ اس کی نہیں ہے، کیونکہ اس کی ملکیت سے نکل گئی، وہ اس کا مالک ہی نہیں، وہ تو سیل آؤٹ کر چکا آپ کے ہاتھ. اور آپ کے اوپر ابھی فی الحال اس چیز کی زکوٰۃ اس لیے فرض نہیں کہ مالک تو آپ ہیں اس چیز کے، لیکن قبضہ آپ کا ابھی نہیں ہوا ہے، اس لیے فی الحال ابھی زکوٰۃ نہیں ہے. لیکن اگر وہ چیز آپ کو بعد میں ملے گی، سمجھو 1 سال 2 سال بعد، تو پچھلے 1-2 سال کی زکوٰۃ آپ کو نکالنا ہوگی. ٹھیک ہے نا. یہ ایکسٹرا ایک مسئلہ تھا جو میں نے آپ کی نالج بڑھانے کے لیے بتا دیا. نہیں سمجھ میں آیا تو پوچھ لیجیے گا. آخر کے 1-2 مسئلے
یہ تو ہو گئے پورے. میں نے آج کے لیے کہا تھا کہ نوٹ کرنسی کے تعلق سے انشاءاللہ مسائل شروع ہوں گے. تو پیارے اسلامی بھائیوں، ہماری کرنسی نوٹ وغیرہ پر بھی زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، جس طرح سونے چاندی پر فرض ہوتی ہے. اور کب تک زکوٰۃ فرض ان نوٹوں پر؟ جب تک ان کا چلن باقی ہے. مودی جی نے 1000 اور 2000 روپے کے نوٹوں پر پابندی لگائی اور وہ بند ہو گئے. مان لیجئے ہم میں سے اگر کسی کے پاس اس وقت وہ لاکھوں کی تعداد میں موجود ہوں، حالانکہ نہیں ملیں گے، خواب میں بھی نہیں ملیں گے کسی کو، لیکن ایک بات مسئلہ سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں کہ اگر ہم میں سے کسی کے پاس وہ بند جو نوٹ بندی ہو گئی تھی جن نوٹوں کی، وہ ابھی کسی کی تجربے میں بھر کے رکھے ہوں اور گنے جائے تو لاکھوں کی تعداد میں ہیں، زکوٰۃ فرض ہوگی کہ نہیں؟ بولیے. نوٹ تو ہیں، وہ زکوٰۃ کیوں فرض نہیں ہو رہی؟ کیونکہ ان کا چلن ختم ہو چکا ہے. ہاں، تو جن نوٹوں کا چلن چل رہا ہو، جن نوٹوں کا چلن باقی ہو، ان کی زکوٰۃ فرض ہوتی ہے. اچھا، کتنے نوٹوں پر، کتنے روپیوں پر، کتنے پیسوں پر، کتنے کیش پر، کتنی کرنسی پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے؟ سونے یا چاندی کا نصاب جب برابر ہو جائے تو زکوٰۃ فرض ہوتی ہے. جیسے پریزنٹ ٹائم میں 52.5 تولہ چاندی 60,000 روپے کی آ رہی ہے، مان کے چلیے. مجھ سے زیادہ ویسے آپ جانتے مارکیٹ میں کیا بھاؤ چل رہا ہے، میں صرف ایک دماغ لگا کے بات کر رہا ہوں اور ایک صرف ادھارن دے رہا ہوں. پریزنٹ ٹائم میں 52.5 تولہ چاندی مان لیجئے 60,000 روپے کی آ رہی ہے، تو میرے پاس کسی بھی طریقے سے یہ نوٹوں کی گنتی یا پیسوں کی گنتی یا روپیوں کی گنتی، کرنسی کیش کی گنتی 60,000 روپے ہو جاتی ہے، تو میں اس بیس پر صاحب نصاب ہو جاتا ہوں اور مجھ پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے. پیسے تو میرے پاس ہیں مگر وہ 50,000 ہیں، اس کے علاوہ اور عمر پہ کوئی پیسہ نہیں ہے، نہ اکاؤنٹ میں ہے، نہ کمیٹی مطلب BC میں ہے، لاٹری میں بھی نہیں ہے، LIC بھی نہیں ہے، انشورنس بھی نہیں ہے. میرے پاس جو کچھ ہے وہ 50,000 ہے. ادروائز سونا چاندی کرنسی کچھ نہیں ہے، تو کیا زکوٰۃ فرض ہوگی؟ آپ بولیے. نہیں ہوگی. کیوں؟ کیونکہ یہ پیسہ جو میرے پاس ہے یہ 52.5 تولہ چاندی کی مقدار میں نہیں ہے. اگر ہوتا تو زکوٰۃ فرض ہوتی. اچھا، اس کو تھوڑا گھمانا چاہوں گا، میں اس کو گھما رہا ہوں مگر آپ مت گھومیے گا، سمجھیے گا بات. میرے پاس جو بھی فی الحال ہاتھ کے نیچے ہے نا وہ 40,000 ہے. میری جو LIC ہے، انشورنس جو میں جمع کرا رہا ہوں پر منتھ جو قسطیں جاتی ہیں، اب تک میری LIC ہو گئی اللہ نے کی دے 15,000. میرا اکاؤنٹ بھی ہے، اس کے اندر پڑے 5,000. اور الگ سے میں کمیٹی بھی جمع کراتا ہوں. کمیٹی بولے تو BC مطلب لاٹری بھی جمع کراتا ہوں، اور وہ کمیٹی کی جو میری رقم ہے لاٹری کی وہ بھی تقریباً 10-15,000 ہوگی. 40 50 60 70 75,000 روپے بن رہے ہیں میرے پاس ٹوٹلی. زکوٰۃ فرض ہے کہ نہیں؟ آپ بولیے ہاں یا نا. جی گھبرایا مت کیجیے، یہ ٹیوشن کلاس ہے، میں بھی آپ کا ہوں، آپ بھی میرے. اللہ ہماری محبت سلامت رکھے. ہاں یا نا؟ بالکل ہاں، زکوٰۃ فرض ہے، لیکن ابھی آپ کو یہ زکوٰۃ پوری نکالنا ضروری نہیں ہے، کیونکہ آپ کی LIC وہ آئے گی 15 سال میں، یا جب بھی اس کی میعاد پوری ہو جائے گی. اسی طریقے سے اللہ نے کی دے کہاں جمع کرا رہے ہیں آپ؟ ہاں، لاٹری جمع ہو رہی ہے آپ کی، تو لاٹری آپ کی جب آئے گی 5ویں مہینے میں 6 مہینے میں جب وہ کھل کر کے آئے گی تبھی آپ اس کی زکوٰۃ ظاہر سی باتیں نکالیں گے. لیکن اگر آپ چاہیں حساب لگا لیں کہ